سورہ یونس کی آیت نمبر 37 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ اور وہ قرآن یہ نہیں کہ کوئی بنا لے اللہ کے سوا، لیکن تصدیق کرتا ہے اگلے کلام کی اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو تم پر لکھی گئیں جس میں کوئی شبہ نہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنا ڈالا ہے، تو آپ فرما دیجئے تم لے آؤ ایک ہی صورت ایسی اور جس کو بلا سکو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ جھٹلانے لگے اس کو جس کے سمجھنے پر انہوں نے قابو نہ پایا اور ابھی نہیں آئی اس کی حقیقت، اسی طرح جھٹلاتے رہے ان سے اگلے، تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام گناہگاروں کا۔ اور بعض ان میں سے یقین کریں گے قرآن کا اور بعض یقین نہیں کریں گے، اور تیرا رب خوب جانتا ہے شرارت والوں کو۔ آج کی آیات میں قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کی دلیل بیان ہوئی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، بچپن، لڑکپن، جوانی، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ تو اس دوران نہ آپ نے کسی سے لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، نہ کبھی کوئی شعر کہا، کبھی زندگی میں آپ نے کبھی شعر نہیں کہا کوئی بھی، حالانکہ شعر وہ تھا جس کو اس زمانے میں بہت چرچا تھا، یعنی ہر بندہ ہی شاعر تھا، لیکن آپ نے کبھی شعر نہیں کہا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ فرمایا کہ ہم نے ان کو شعر سکھایا ہے اور نہ ان کی شایان شان ہے، کیونکہ شاعر اور لوگ ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء وہ ہوتے ہیں ان کو تو ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ اور یہ کہ شاعر یقولون ما لا یفعلون، باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن عمل میں صفر، جو نہیں کرتے وہ بھی بیان کرتے ہیں، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔
یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن عمل کی زندگی میں بالکل فارغ ہوتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شاعر نہیں ہوا کرتے، وہ عمل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کردار کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. ان کا علم اور عمل بالکل مطابق ہوتا ہے آپس میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے شعر نہیں سکھایا، تو آپ نے کبھی شعر نہیں کہا. لیکن 40 سال کی عمر جب ہوئی ہے تو آپ غار حرا میں جاتے تھے، وہاں وحی آ گئی، جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہا اقرا، آپ پڑھیے. اور میں ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ فرمایا اقرا. پھر کہا، پھر آپ نے یہ جواب دیا. پھر تیسری دفعہ ایسا ہوا، پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، یہاں تک کہ بہت زیادہ مجھے ایسے لگا جیسے جان نکل جائے گی. پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو یہ پھر سورت پہلی قرآن پاک کی سورت نازل ہو گئی. تو اس کے بعد پھر قرآن پاک سارا 23 سال میں نازل ہوا، لیکن مکہ مکرمہ میں اس کا کافی سارا حصہ نازل ہو چکا تھا جو مشرکین مکہ کے سامنے ہوتا تھا. اب یہ قرآن پاک جب ان کے سامنے آیا تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا بات ہے، کیا چکر ہے یہ کہ حضور غیب کی خبریں نہیں دیتے ہیں کہ بھئی آگے تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یا کبھی کبھار کوئی غیب کی خبر جزوی دے بھی دی. جیسے معراج کے موقع پر پوچھا گیا اچھا اگر آپ گئے ہیں مسجد اقصی تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ میں تو گیا ضرور تھا مگر یہ تھوڑی نیت لے کر گیا تھا کہ مجھے کسی نے مجھ سے امتحان لینا میں بتا بھی دوں گا اس کو، کیونکہ جس چیز کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی وہ دماغ میں نہیں رہتی. اب ہم لوگ بچپن سے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی ہم سے پوچھ لے کہ پنکھے کتنے ہیں تو نہیں بتا سکتے، گنے بغیر نہیں بتا سکتے. گھر میں مستورات ہر وقت کام کرتی ہیں کچن میں، اور ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے گھر میں چمچے کتنے ہیں، چمچیاں کتنی ہیں، پیالیاں کتنی ہیں، پلیٹیں کتنی ہیں تو نہیں بتا سکتے، حالانکہ ہر وقت کا ساتھ ہے. تو اس لیے علم تو اللہ کا ہے، انسان کا علم تو ناقص، ان چیزوں کے بارے میں بھی ناقص ہے جن کو صبح شام دیکھتا ہے. تو جو نہیں دیکھی ان کے بارے میں کیا علم ہوگا اس کا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سامنے فوراً مسجد اقصی کو کر دیا، میں نے گن گن کر ان کو بتا دیا. تو غیب کی خبر بھی دے دیا کرتے تھے اور کلام بھی بڑا عمدہ. اب ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے کاہن ہے. مختلف قسم کے اندازے اور اٹکل کے تیر چلاتے رہتے تھے. قرآن نے بار بار جگہ کہا ما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا بات نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہ یہ کاہن کی بات ہے، کیونکہ کاہنوں کی باتیں اور یہ باتیں آپس میں ملا کر رکھ لو تمہیں صاف فرق پتہ چل جائے گا. یعنی کہنے کو تو ٹھیک ہے تمہیں لگ رہا ہوگا، لیکن کاہن نے جو کبھی تم سے بات کی ہے اس کو بھی لکھ لو کہیں، اور قرآن بھی لکھا ہوا موجود ہے، اس کو آپس میں ملا لو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ نہیں یہ کاہن کی بات نہیں ہو سکتی. کیونکہ کاہن کوئی بات پتہ کی کرتا ہے، بیچ میں کچھ شیطان اور جھوٹ ملاتا ہے، تو وہ باتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، ملی جلی ہوتی ہیں. لیکن قرآن تو ایسی چیز ہے لا ریب فیہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کے باطل اس کے قریب پھٹک ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی نہیں. یہ تو سچی سچ ہے، حق ہی حق ہے اور خالص سے خالص ہے، اس کے اندر تو کوئی ملاوٹ والی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ایسا انہوں نے خود گھڑ لیا ہے. لیکن اس کا جواب دیا وما کان ھذا القرآن ان یفترا، کہ دیکھو یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر یہ حضور گھڑ سکتے ہیں تو ان کو تم سے زیادہ تو بظاہر جو ماحول ملا ہے لکھنے کا، پڑھنے کا، جو بھی ملا تمہیں ثقافت کا، زبان کا، وہ تم سے زیادہ تو نہیں ملا. تم بھی یہی وہ بھی یہی، اور تم میں بلکہ شاعر زیادہ ہیں. تو تم ایسا کرو نا، اس کلام جیسا کلام بنا کر لے آؤ تو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ کاروائی کسی انسان کی ہے، کیونکہ انسان کے کام کا انسان مقابلہ کر سکتا ہے.
لیکن خدا کے کام کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اس کا امتحان کا بالکل آسان طریقہ، ام یقولون افترا، اگر یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس کو گھڑا ہے، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اگر تم سے نہ بن سکے تو جس کو مرضی بلا لو۔ دوسری جگہ فرمایا وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ یہ تو صرف مشرکین مکہ والے ہیں یا عرب والے ہیں، ایسا کرو ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کر لو، اور پھر صرف انسان نہیں جنات کو بھی لے آؤ، اور پھر ایک صورت یہ ہے کہ سب مل کر ایک الگ الگ کوشش کریں قرآن کا متبادل بنانے کی، اور ایک یہ ہے کہ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کا تعاون بھی کرو، سپورٹ کرو ایک دوسرے کو، اور پھر مل کر کو قرآن کا متبادل لے آؤ، تو یہ سب تمہاری خام خیالی رہے گی، قرآن جیسے کلام تم بنا نہیں سکتے، کیونکہ یہ معجزہ ہے اور یہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ کے کام کے ساتھ مخلوق کیا مل سکتی ہے؟ اللہ کے جو مقام ہے، کیونکہ جس متکلم کا جو مقام ہوتا ہے اسی درجے کا اس کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا مقام سب سے بلند تو اس کا کلام بھی سب سے بلند، اس لیے فرمایا کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، ان کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، تو بادشاہ کا کلام ہے تو پھر شہنشاہ کا کلام تو پھر شہنشاہ ہی ہوگا، کلاموں میں بھی شہنشاہ ہوگا، اور اس کا عملی تجربہ فرمایا کر کے دیکھ لو وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، لیکن اگر یہ تم سے نہیں ہوتا اور نہیں ہوا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم سے یہ ہونا ہے نہ ہوگا۔ پھر آگے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے اندر بہت بڑے سات، ویسے تو بندہ شاعر تھا، لیکن ان میں سے پھر بہت چوٹی کے شاعر جو تھے وہ 7 تھے، 7 معلقات کے شاعر انہیں کہتے ہیں، یعنی یہ ان کے قصیدے جو ہوتے تھے یہ گویا کہ اس زمانے کا یوں سمجھے کہ نوبل پرائز تھا، جسے آج کا کوئی بڑا کسی کو انعام دیا جاتا ہے دنیا کا، تو اگرچہ اس نوبل پرائز میں تو بہت کچھ اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، خاص مقاصد کے لیے بھی دیا جاتا ہے، سیاسی مقاصد ہوتے ہیں اور بہت سے مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کو بھی نوبل دیا جاتا ہے کہ جس کی نوبل کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن چونکہ ان لوگوں نے جنہوں نے دینا ہوتا ہے انہوں نے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں کل کو، تو اس لیے ہیرو میکنگ کے لیے بھی کام کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو پرائز تھا یہ ایسا نہیں ہوتا تھا، ہوتا یہ تھا کہ عرب کے شعراء اپنے اپنے قصیدے لکھا کرتے تھے، اور جس کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا، اور اچھائی کے اپنے معیارات ہوتے تھے ان کے، تو اس کے قصیدے کو پھر یہ فخر حاصل ہوتا تھا، اعزاز دیا جاتا تھا کہ وہ بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا، یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ 7 معلقات یعنی وہ قصیدے گویا کہ یوں سمجھے کہ یہ عرب سارے کی فصاحت اور بلاغت کا نچوڑ ہوتے تھے، تو ان میں سے ایک شاعر تھے 7 معلقات کے شاعر جن کا نام لبید تھا، وہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایک وقت میں اپنے دور حکومت میں کہ لبید تم کو شیر نہیں کہتے آج کل، یعنی شاعر تھے تم کسی زمانے میں، تو شیر نہیں کہا تم نے کبھی، تو انہوں نے کہا امیر المومنین سورہ کوثر کے آ جانے کے بعد کسی شیر کی گنجائش باقی ہے، یعنی گویا کہ اب انہیں یہ لگا کہ ہم اگر قرآن کے مقابلے میں اپنا کلام رکھیں گے تو ایسے جیسے مخمل کے سامنے ٹاٹ رکھ دیا جائے، یعنی اس کی حیثیت ایسی ہو جائے گی، یعنی اتنا عمدہ کلام ہے یہ کہ اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے اوپر بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ لبید کا یہ کہنا گویا کہ اس بات کا اعتراف تھا اور اظہار تھا کہ عرب کی ساری بلاغت، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، عرب کا مطلب اظہار کرنے والا، اور باقی دنیا کے لوگوں کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگا، جیسے گونگا آدمی اشاروں سے بات سمجھاتا ہے، زبان سے اظہار نہیں کر سکتا اپنی بات کا، اور زبان بہت وسیع ہے، اشاروں سے بہت مشکل ہوتی ہے چیز کو سمجھانا،
زبان کا اظہار اشارے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ تو عرب کو اس بات پہ ناز تھا کہ ہمیں جو گفتگو کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے، ہمارا ذخیرہ الفاظ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنا عجم کے پاس نہیں ہے، اس لیے عجم کو گونگا کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ تو پھر ان عربوں کے اندر سے بھی شعراء، شاعر تو پھر شاعر ہوتا ہے۔ میر انیس نے کہا کہ مضمون ہو پھول کا 100 رنگ سے باندھو، یعنی میں اتنا قادر الکلام شاعر ہوں کہ اگر ایک گلاب کے پھول کی تعریف کرنی ہو تو میں 100 طریقے سے تعریف کر سکتا ہوں اس کی، اتنی وہ تنوع اور توسع ہوتا ہے۔ تو شاعر، اور پھر شاعروں میں سے بھی 7 معلقات کا شاعر۔ تو جب اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے عرب اور پھر عرب کے پیچھے پوری دنیا، تو پوری دنیا کی بلاغت اور فصاحت جو ہے نا قرآن پاک کی ایک سورت یعنی سورۃ کوثر کے سامنے سجدہ ریز ہوئی۔ یہ مقام اور ہے اس کا کلام الہی کا۔ آگے فرمایا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما۔ یہ اس آیت میں انسان کی ایک کمزوری کا بیان ہے، ایک فطری کمزوری آدمی کی۔ وہ فطری کمزوری یہ ہے کہ آدمی کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دیتا، جو اس کے دماغ کی ڈبی میں بات نہیں آتی تو کہتے یہ کیسے ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی سنا ہی نہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں یہ بات۔ تو جیسے ایک عالم دین کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک عام رویہ ہے، کسی کو شریعت کا کوئی مسئلہ بتا دو تو کہتے پہلی دفعہ سنا ہے۔ اچھا کزن سے پردہ ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ سنا ہے۔ کہتے پہلی دفعہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی ساری زندگی کسی ریسرچ سینٹر میں اور دارالفتاء میں گزر گئی ہے، کہ بہت ساری کتابیں بیچاروں نے پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، حدیث ساری پڑھ لی، اور جو مسائل ہیں وہ سارے پڑھ لیے، لیکن کبھی بات گزری نہیں نظر سے، ایسے آگے سے ریئیکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ سنی۔ یعنی گویا کہ ہمارا آج تک نہ سننا یہ اس بات کی صداقت پر سوالیہ نشان ہے۔ بھی کیا پدی کا شور ہوا، غسل کے فرض نہیں آتے، نماز کی شرائط نہیں آتی، سجدہ صاحب کے مواقع کا پتہ نہیں ہے، اور بات کیا کر رہے ہیں، پہلی دفعہ سنا ہے۔ یہ ایک عجیب بات لے آئے بھائی آپ، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ بھئی آپ نے جہاں سنائی جاتی ہیں ایسی باتیں وہاں کبھی گئی نہیں تو سنیں کیا؟ اور جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ سنی ہیں، لیکن جو نہیں سنی وہ نہیں سنی۔ تو یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے۔ جیسے کہتے ہیں کوئی ایک کنواں تھا، تو برسات ہوئی، بارش ہوئی، پانی آیا، تو باہر برسات کا ایک مینڈک کنویں کے اندر چلا گیا۔ کنویں کے اندر آگے پہلے سے ایک مینڈک موجود تھا۔ اب یہ دونوں کی دوستی ہوگی، آپس میں بات چیت شروع ہو گئی۔ تو کنویں کے مینڈک نے باہر کے مینڈک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ باہر پانی کتنا ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ جو کنویں والا تھا وہ پیدا ہی وہیں ہوا، اس نے ہوش کی آنکھ جب کھولی تو کنویں دیکھا اس نے، تو اس نے کہا بہت زیادہ پانی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کتنا ہوگا؟ اس نے تھوڑی سی چھلانگ لگائی، اتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے پھر تھوڑی اور زیادہ لگائی چھلانگ، تو آدھے کنویں تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا اتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے پھر زور لگا کر ایک دیوار سے دوسری دیوار کو جا کر ٹکرایا اور کہنے لگا اتنا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، اس سے زیادہ پانی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ تو پانی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ میں نے نہیں دیکھا۔ جب تم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما۔ نبی یہ کہتے ہیں تمہارے آس پاس 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ پھر جب تم قبر میں اترو گے تو یہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، بس مر گئے ختم، نہیں۔ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر نیوٹرل نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، کچھ نہ کچھ ہوگا وہاں ضرور، یا ادھر یا ادھر۔ تو یہ نبی بتا رہے ہیں اور پھر آگے کی خبریں دیتے ہیں۔ لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ جناب فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ لے جو انسان کو کسی جو سی ٹی اسکین کرنے والی MRI والی مشین کے اندر ڈال دو تو فرشتے تو ساتھ ہی ہوں گے، کہیں نہ کہیں تو آئیں گے اس کے اندر۔ جب نہیں آ رہے تو ہے ہی نہیں، کسی لیبارٹری میں نہیں آ رہے،
ہم روح کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم روح کو مانتے ہی نہیں ہیں, روح ہے ہی کچھ نہیں, بس انسان کا جسم ہے, جب تک یہ اس کی مینج آپس میں ترکیب رہتی ہے, کمپوزیشن ٹھیک رہتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے, جو ہی وہ کمپوزیشن ختم ہوتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے. روح شو کچھ نہیں ہے, اور زندگی اگلی تو ہے ہی کچھ نہیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے ہم نے نہیں دیکھا, یعنی بالکل وہی جو وہ کنویں کا مینڈک کر رہا ہے کہ چونکہ میں نے دیکھا نہیں, میرے تجربے میں نہیں آیا, میرے مشاہدے میں نہیں آیا, میرے ایکسپیریمنٹ میں نہیں آیا, لہذا میں نہیں مانتا اس کو. یہ وہ رویہ ہے جو بالکل سطحی قسم کا رویہ ہے, کنویں کا مینڈک ہے یہ ایک تنگ ظرف آدمی, تنگ نظر آدمی ہے یہ. حالانکہ یہ کہتا مسلمان کو تنگ نظر ہے, خود تنگ نظر ہے یہ, کہ جو کہتا ہے کہ بس حقیقت اتنی سی جتنی مجھے دکھائی دے رہی ہے بس. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مینڈک تنگ نظر ہے جو کنویں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو وسیع الظرف نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے یہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس بات کو. ایک بدو آیا حضور کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا, اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ مشرکین مکہ میں سے تھا, ہڈی تھی اس کے اندر بہت پرانی کی, وہ سیدھا ہڈی اٹھا کر لے آیا اور لا کر اس کو حضور کے سامنے ایسے چورا چورا کر دیا. اس کو بربری سے ہڈی تھی, اس کو جو ہے نا چورا چورا کر کے کہنے لگا کہ اس کو کون زندہ کرے گا, من یحیی العظام وہی رمیم, یہ چورا چورا ہوگی ہڈی سے کون زندہ کرے گا. فرمایا آیت آئی, قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم, اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا. اور پہلی دفعہ بنانا تو مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ تو اسی ڈیزائن پہ دوبارہ چیز بنائی جاتی ہے, وہ تو آسان ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کا یہ رویہ بتایا, ولما یأتیہم تأویلہ, فرمایا کہ یہ لوگ انکار کر رہے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کے سامنے وہ بات آئی نہیں. ہاں اس کنویں کے مینڈک کو اٹھا کر آپ باہر لے آئیں, سمندر میں لا کے ڈال دیں اس کو, تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. او ہو میں تو بہت نقصان کا شکار رہا, میں تو بہت جہالت میں رہا, میں تو بہت تنگ نظری میں رہا, وسعت ظرفی نہیں تھی میرے اندر, میں تو دقیانوس تھا, تنگ نظر تھا. تو بہت کچھ ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتاتے ہیں انسان کو کہ یہ جو زندگی تم دیکھ رہے ہو یہ تو بہت تھوڑی ہے, یہ تو کنواں ہے. ایک زندگی بہت بڑی اس کے بعد ہے, قبر اس کے بعد ہے, اور حشر اس کے بعد ہے, جنت بھی اس کے بعد, عرضها السماوات والارض. لیکن انسان مانتا نہیں, اس کا انکار کر دیتا. تو یہ رویہ اس کا ایسا ہی ہے کہ جیسے بہت سی چیزیں آج سے 100 سال پہلے نہیں تھی دنیا میں. آج سے 100 سال پہلے کسی انسان کو آپ یہ کہیں, پیچھے چلے جائیں آپ ہسٹری میں, اور اسے جا کر یہ کہیں کہ بھائی 600-700 بندے اتنا وزن لے کر ہوا میں اڑ رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ نہیں اڑ سکتا. ہو سکتا ہے وہ جا کے اوپر اپنے مکان پہ چڑھ کر چھلانگ لگا کے آپ کو دکھائے بھی کہ نہیں انسان فضا میں نہیں اڑ سکتا. لیکن آج کا آدمی بالکل مان رہا ہے, کیونکہ اب اس کے سامنے مشاہدہ ہو گیا اس کو. آج سے 50 سال پہلے آپ کسی کو کہیں بابا میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں, میرا رشتہ دار فلاں شہر میں بیٹھا اس کے پاس بھی جو ہے وہ کوئی بیچ میں ہمارا راستہ نہیں ہے, لیکن میں یہاں سے بات کرتا ہوں اس کو سنائی دیتی ہے, میں دکھائی دے رہا ہوں اس کو, وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے, تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اب اس لیے مان رہا ہے کہ اب تو دیکھ لیا نا آنکھ سے. تو اللہ نے بہت سی مثالیں ہمیں اس دنیا میں سمجھا دی ہیں کہ وہ کام جو تم سمجھتے تھے آج سے پہلے کہ نہیں ہو سکتے, وہ آج ہو رہے ہیں تمہارے یہاں, اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو تم. تو اسی طریقے سے ایک دنیا اور بھی ہے, ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی, کہ تجھے آنے والے دن بتا دیں گے ہر اس بات سے جس سے تو بے خبر تھا, اور تیرے پاس وہ آدمی خبریں لے کر آئے گا جس کو تو نے توشہ دے کے نہیں بھیجا, یعنی آخر فرشتے اللہ, وہ تو تمہیں ایسی خبریں دیں گے جب سب کہتے ہیں آئیں گی خبریں تو ملیں گی خبریں. قبر میں جاتا ہے آدمی تو اس کو خبر مل جاتی ہے, لیکن اس وقت کی خبر کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ غیب نہیں رہتا. ایمان غیب کا ہے, الذین یؤمنون بالغیب, اور ایمان نام ہے نبی کی ذات پر اعتماد کر کے ان کی بات کو ماننے کا. فرمایا ان میں سے کچھ خوش نصیب ہیں, ومنہم من یؤمن بھی, جو مان جاتے ہیں. وہ اس لیے مان جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا,
اور یہ ایسی بات کی خبر دے رہا ہے جو ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ مانی جائے؟ اس کے بعد تو ہٹ درمی ہے نہ ماننا، اس لیے کچھ مان جاتے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھ کر بھی اس دنیا میں نہیں مانتے. جیسے نبی نے معجزے دکھائے، نبی نے صالح علیہ السلام اور نبی انبیاء علیہ السلام نے دکھائے، لیکن قومیں نہیں مانی. پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور پکڑ آئی. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، فرمایا کہ تیرا رب ان بدماشوں کو خوب جانتا ہے، ان شرارتیوں کو خوب جانتا ہے. ہاں لیکن دنیا میں پکڑ فوری نہیں ہوتی، اس کے نظام ہے، اس کی حکمت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.